آج پریس کلبز کے باہر باقی مین جگہوں کے اوپر ہم اس کو یوم سیاہ کو منا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. کم از کم یہی ہے کہ ہم کم از کم احتجاج تو کریں، یوم سیاہ تو منائیں. جو کچھ ہوا ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، اگر اس حکومت کو ذرا دیکھ لیں، یہ حکومت آج بھی اس کا نام یوم سیاہ کی بجائے یوم استحصال اس کو کہہ رہی ہے. یہ سب سے کمزور لفظ ہے. آپ اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اس جبر کے خلاف کم از کم یوم سیاہ تو مناتے، کشمیر مناتے، یا اور ایسا لفظ دیکھتے جس کے اندر ریزسٹنس ہوتی، جس کے اندر مزاحمت ہوتی. استحصال تو اس ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، مزدوروں کا ہو رہا ہے، کسانوں کا ہو رہا ہے، میڈیا کے ورکرز کا ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، ساری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. کشمیریوں کا استحصال تو 70 سال سے ہو رہا ہے، پہلے آپ نے کیوں نہیں یوم استحصال منا؟ ان کی عجیب و غریب صورتحال ہے جو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر، انڈیا کو تنہائی، عالمی تنہائی میں داخل کر دیا. یہ کیسی عالمی تنہائی ہے کہ آپ کو ہیومن رائٹس، یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر 17 مطلوبہ ووٹ نہیں مل سکے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس میں پیش کر سکیں. یہ کیسی بات ہے کہ انڈیا کو تو دنیا کے اندر اس کام کرنے کے بعد منہ چھپاتے پھرنا چاہیے تھا. وہ سیکیورٹی کونسل کی جو نان پرماننٹ ممبرشپ ہے، اس میں 192 میں سے 184 ووٹ لے گئے، جو کہ پہلے کبھی نہیں اتنے ووٹ لیے اس نے. یہ کیسا یہ یوم ان کا تنہائی کا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا موقف کیا ہے کشمیر کے اوپر. پاکستان یونائٹڈ نیشن میں نہیں گیا تھا، انڈیا گیا تھا. بہت سارے لوگوں کو اور ان کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. انڈیا کیس لے کے گیا تھا کہ چونکہ کشمیر کا جو راجہ تھا اس نے جعلی یا صحیح جو بھی تھا وہ الحاق کیا تھا انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا گیا تھا کہ اس کے مطابق چونکہ یہ باقی ریاستوں کے جیسا یہ بھی ہے، تو اس لیے کشمیر کا جو ہے انڈیا کا حق ہے کشمیر پر. 1948 کے اندر یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک کنونشن ہوا جس کے اندر یہ طے ہوا کہ آئندہ کسی ریاست کا حکمران فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے. پاکستان کا موقف اس کنونشن کی بنیاد پر کشمیر کے اوپر مضبوط ہو گیا کہ یہ رائے شماری کرائیں، آپ کشمیریوں کے، کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے. اور کشمیریوں نے آج بھی فیصلہ کرنا ہے. ہم نے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے کشمیریوں کے لیے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے لڑیں گے. اب یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے. اور جو کشمیری نعرہ لگاتے ہیں وہ اگر آپ لگانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے موقف میں اور انڈیا کے موقف میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے ہمیں جو بلاول صاحب کا نعرہ تھا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری، رائے شماری، تو رائے شماری میں کشمیری فیصلہ کریں گے. لیکن اگر آپ 1000 سال سے کیسی کمال کی لیڈرشپ ہے. ایک وہ لیڈرشپ تھی جو کہتی تھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے 1000 سال تک لڑیں گے، جنگ لڑیں گے ان کے لیے. یہ 1 منٹ کی خاموشی پہ آ گئے، اور 1 منٹ کی خاموشی پہ بھی کچھ نہ ہوا تو پھر کیا مکمل خاموشی ہے؟ اور اگر آپ کوئی ایسی بات امریکہ میں جا کر طے کر کے آ گئے ہیں تو بتائیے اس ملک کے لوگوں کو. ایک گانا ریلیز کر رہے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے جو جانیں قربان دے رہے ہیں ان کو گانے سنا کر آپ لوریاں دے رہے ہیں. آپ نے کشمیر ہائی وے کا نام اٹھا کر سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے. کیا پاکستان کے اندر اور سڑکیں نہیں تھیں؟ آپ کشمیر کو ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھنے کے بجائے ایک ہم دیکھتے ہیں کشمیر کو مجموعی طور پر ایک کشمیر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. آپ اس کو اٹھا کر ایک محدود شہر تک لے کر آ رہے ہیں. کسی اور سڑک کا نام رکھتے ہیں. تھوڑی سڑکیں جو سری نگر کو جاتی ہیں، بے شمار سڑکیں جاتی ہیں جن کا منہ سری نگر کی طرف ہے. آپ تو اپنی اکائیوں کا، آپ کے تو آوازیں آ رہی ہیں. آپ نے کسی دوسرے
جس پہ غاصبانہ قبضہ ہو چکا ہے اس کے لیے کیا لڑنا ہے؟ آپ تو اپنے لوگوں کے لیے، آپ تو سندھ کی حکومت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پہ کہہ رہے ہیں گورنر راج لگے گا۔ ایک مینڈیٹ جس پارٹی کے پاس ہے وہاں پہ وہ آپ کو برداشت نہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو لگا کر دکھائے گورنر راج۔ اگر وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھ کا چیف منسٹر ناکام ہو گیا، بزدار کامیاب ہو گیا، وسیم اکرم پلس کامیاب ہے، ذرا دیکھیے پنجاب کے اندر یہ ایک چھوٹی سی بارش آئی ہے، وہاں پہ تو 153 ملی میٹر بارش تھی، یہاں پہ تو 35-40 ملی میٹر بارش ہے، آدھا لاہور ڈوب گیا۔ یہ ایک موریا، دو موریا، ہربنس پورا، باغبان پورا، سارے کا سارا ڈوب گیا جہاں پہ زیادہ بارش ہوئی۔ شمالی لاہور سارا کا سارا ڈوب گیا۔ تو یہاں پہ بھی فوج بلائیں گے کیا؟ کے پی کے اندر کیا ہو؟ یہ تو وسیم اکرم پلس ہے اور وہ بزدار پلس ہے، کے پی کے والا جو، مطلب اس کی حالت ذرا دیکھ لیں، وہاں پہ دیکھ لیں۔ آپ بتا دیں کوئی ایک ہسپتال بنایا ہو آپ نے وہاں، نام بتا دیں، ایک یونیورسٹی بنائی ہو کے پی، 7 سال تو آپ کو بھی ہو گئے۔ کیسز ہیں، آپ صرف اپوزیشن پہ حملے کر رہے ہیں، آپ کے کیسز ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے کیسز ابھی 17 کیسز کے پی کے ہیں، بی آر ٹی، سونامی ٹری، خیبر بینک، احتساب کمیشن، مالم جبہ، اسٹوڈنٹس کا، فیک اسٹوڈنٹس کا اندراج ہے، ہیلتھ کے اندر ہے، 17 کیسز ہیں۔ وزیر اعظم پہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، آپ کے سابق چیف منسٹر پہ ہے، پرویز خٹک پہ نیب کا کیس ہے، موجودہ چیف منسٹر کے پی کے پہ ہے، یہ چینی کے اسکینڈل میں ہے، کسی ایک کے خلاف کوئی 1 انچ بات آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور نعرے یہ مار رہے ہیں۔ اس لیے ان کا دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس وقت۔ مودی کشمیر شامل کر لیا غیر آئینی طور پر، چونکہ شملہ معاہدہ کی بھی خلاف ورزی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی، شملہ معاہدہ میں لکھا ہوا ہے کہ یونیلیٹرلی کوئی ملک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اکیلے، اس نے وہ بھی اٹھا لیا، اس نے شامل کر لیا کشمیر کو اپنے اندر، اور آپ کاغذوں پہ شامل کر کے لوگوں کو دل بہلا رہے ہیں، یہ نقشے بنا رہے ہیں۔ اور نقشے میں کیا نیا ہے؟ کشمیر کے نقشہ شامل کر کے اوپر پھر آپ نے لکھ دیا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، متنازع خطہ۔ تو یہ تو پہلے بھی پاکستان کے نقشے کے اندر موجود ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی خاموشی سوالات جنم دے رہی ہے، مسٹر پرائم منسٹر، مسٹر سلیکٹڈ پرائم منسٹر، آپ کی خاموشی سوالات جنم دے رہی ہے۔ آپ کی ایک ٹویٹ اور ایک تقریر سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ بتائیں دنیا کے اندر کیا کیا آپ نے، عملی اقدامات کیا کیے؟ اگر کسی ملک کی شہر، اگر کشمیر شہرہ گئے، پاکستان کی شہرہ کٹ جائے تو اس کے بعد اس وجود کو کم از کم تڑپنا تو چاہیے۔ اگر تڑپتا بھی نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ کچھ کر کے آئیں تو بتائیں اس ملک کے لوگوں کو۔ آج ہم نے یوم سیاہ منایا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مودی نے جو کیا ہے، اور یہ احتجاج کرتے رہیں گے، کیونکہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے۔ اور ایک بات، کشمیر کی تقسیم کا کوئی فارمولہ نہ پاکستانی قبول کریں گے، نہ کشمیری قبول کریں گے، بلکہ کشمیریوں کی آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں بھی قبول نہیں کریں گی۔ یہ ہے کشمیر، چونکہ کشمیر ایک پوری ایک اینٹی ہے، ایک خطہ ہے، کشمیری ایک قوم ہے، ان کو تقسیم کرنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج یوم سیاہ منایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے اس موقف پہ کھڑی ہے، اس کو دہرا رہی ہے، اس کو اعادہ کر رہی ہے، اور ہم اس پہ بالکل کھڑے ہیں، جم کے کھڑے۔ بل کلنٹن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مودی نے مجھے کہا کہ میں اس کو میڈیشن کروں۔ کچھ لوگ اس طرف سوالات اٹھاتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور یہ جو کچھ ہوا ہے، ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بات ہوئی تھی، تو
اس کا مطلب میڈیشن کے بعد اس نے اگر ہڑپ کر لیا ہے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے تو کیا مطلب یہ میڈیشن تھی, یہ ثالثی تھی؟ سو ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ کوئی کیا کون سی ثالثی کرے گا امریکہ. ثالثی کا کیا ایشو ہے؟ آپ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیجیے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی دوسرا وے نہیں ہے. کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کدھر جانا. جو سر اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ جو اقوام متحدہ میں پینڈنگ مسئلہ پڑا ہوا ہے اور ہماری جو سفارتی جو کاوشیں ہیں وہ کہاں پر پہنچی ہیں, اور جہاں تک بات ہے ان کی اپنا وفاقی حکومت کی اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن ایک وقت تھا کہ آپ کو کشمیر کے مسئلے کو دنیا کی میجورٹی جو تھی, اکثریت, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. آج کیا حالت ہے کہ ہمیں 17 ووٹ نہیں ملے کہ ہم کشمیریوں کے اوپر ہونے والا جو جبر ہے اس کا کیس لے کر ہیومن رائٹس کا ایشو ہی لے کر چلے جائیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انڈیا کو شکست ہوئی تھی. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو نان پرماننٹ سیٹ تھی, پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوا تھا اور کئی بار ووٹنگ ہوئی تھی. الٹیمیٹلی انڈیا نے شکست تسلیم کی تھی. آج کیا حالت ہے؟ سو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کم از کم یہ چاہیے تھا کہ یہ کم از کم وفد تو بھیجتے, ہر کیپٹل کے اندر ہٹ کرتے, جا کر اپنا مقدمہ تو پیش کرتے. یہ تو اپنا کیس بھی نہ عالمی فورم پہ پیش کر سکے ہیں, نہ صرف یہ آر ایس ایس کا نظریہ جو ہے, ہٹلر کا نظریہ, یہ کس کو نہیں پتا. یہ بچوں کو پتا, آج گوگل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں. بہت شکریہ. صاحب ایک آخری سوال کہ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ کشمیر کے حوالے سے نہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بینظیر بھٹو, اس کے بعد صدر زرداری بھی کاوشیں کرتے رہے. نہیں, دیکھیے, ہم کشمیر جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا کہ جو بنیادی موقف ہے پاکستان کا یونائٹڈ نیشن کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کھڑی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے تو بہت کام کیا اس پہ. انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, لیکن کشمیر کے مسئلے پر تو میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے جو پاکستان کا بنیادی موقف ہے اس سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے, حکومت کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے. اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. ان حالات میں وے آؤٹ کیا ہے اس کا؟ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا, کس سے اس کو ہائلائٹ کیا؟ اس کو تو زیادہ, اس پہ تو زیادہ چاہیے تھا. جب قبضہ کیا تھا تو آپ کو زیادہ ہٹ کرتے دنیا کو, اور جا کر کہتے کہ اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے. کشمیر کے لوگوں کی رائے پوچھیے, جو اس نے کشمیر ہڑپ کیا ہے, وہاں پہ ہی ریفرینڈم کروا دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں, کیا ہے لیکن نقشے سے کیا ہے مطلب؟ آپ کیا نقشے سے کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی یہی نقشہ تھا, پہلے بھی اس پہ یہی لکھا ہوا تھا ڈسپیوٹڈ, چونکہ یہ اس پہ کوئی ڈفرنس نہیں تھا پہلے والے نقشے پہ اور اب والے نقشے میں, تو اس کو ایکسیپٹ کر لی. تو اس میں کیا ایسا, نقشے میں کون سا ایسا سٹیپ آپ نے کر لیا کہ آپ نقشے کی پروجیکشن کر رہے ہیں؟ نہیں, ڈیورنٹ لائن دوسری طرف ہے, وہ اس کا ایشو, اس کا اور ایشو ہے. کشمیر کا دیکھیے, کشمیر کی جو سیز فائر لائن ہے, یہ اس کا اور ایشو ہے. آپ دونوں کو بالکل نہیں ملا سکتے, دونوں علیحدہ علیحدہ کیسز, اور آپ کو علیحدہ علیحدہ ہی دیکھنے پڑیں گے. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. آپ یو این لے کر جا رہے ہیں, یو این اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ سوال یہ ہے کہ آپ, یہ پہلے بھی یہی تھا پاکستان کا, آپ نکال کر دیکھیں نا, کتابوں میں نکال کر دیکھیں. میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ کشمیر پاکستان کے حصے کے اندر ہوتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کشمیر, یونائٹڈ کشمیر کا نقشہ. نہیں, وہ ویسے تو حیدرآباد بھی تھا, ساری چیزیں تھیں, لیکن اب جو کشمیر کا ایشو. ہاں, تو سر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جب اگر مودی پرائم منسٹر بن گیا تو ہم یہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا. اس حوالے سے کیا آپ یادداشت کرائیں گے پرائم منسٹر؟ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی جماعت نے مودی کو نہیں سمجھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا تھا, میاں نواز شریف کی پالیسی پہ بھی ہم معترض تھے, تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کی پالیسی مودی کے لحاظ سے غلط ہے. مودی انڈیا نہیں ہے,
آپ کو انڈیا اور مودی کے اندر فرق کرنا پڑے گا. مودی انڈیا کا ضیاء الحق ثابت ہوگا. یہ دیکھ لیجئے گا آنے والے وقتوں کے جو ضیاء الحق بیج بو کر گیا ہے اس سے آج بھی ہم اس سے نبرد آزما ہیں. یہ فرقہ واریت، یہ مذہبی فرقہ واریت سے لے کر جتنی چیزیں وہی وہ کر رہا ہے ادھر. سو وہاں پہ جو سین وائسز ہیں وہاں پہ کشمیر کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں، انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ کیا ان کو بھی ویسے ٹریٹ کریں گے جیسے انڈیا مودی کو ٹریٹ کریں؟ پھر اس کا وی این، اگر لیڈرشپ کا وی این یہ ہو تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر لیڈرشپ یہ کہے کہ مودی جیتے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، تو اس نے پھر اگر حل کر دیا ہے تو آپ کا یہ وی این تھا. سب سے پہلے تو لیڈرشپ کا وی این ہوتا ہے نا، پلاننگ، پالیسی، اسٹریٹجی، امپلیمنٹیشن تو بعد میں آتی ہے. تو اگر کشمیر پہ یہ وی این ہے، انٹرنیشنلی سفارتی پالیسی پہ یہ وی این ہے، تو باقیوں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.